دوستو، کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی کو تھوڑے فاصلے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ ذرا سوچیں، کیا وجہ ہے کہ جس انسان کو آپ جتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ اتنا ہی بے پرواہ ہو جاتا ہے؟ جس رشتے کو بچانے کے لیے آپ پوری جان لگا دیتے ہیں وہی رشتہ آپ کے ہاتھ سے پھسلنے لگتا ہے۔ آپ بار بار سمجھاتے ہیں، اپنی محبت ثابت کرتے ہیں، ہر وقت دستیاب رہتے ہیں، لیکن پھر بھی سامنے والا بدلنے کے بجائے مزید دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک عجیب لمحہ آتا ہے جب آپ تھک جاتے ہیں، جب آپ اندر سے ہار مان لیتے ہیں، جب آپ خود سے کہتے ہیں کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، آپ پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حیران کن بات یہ کہ اکثر اسی لمحے حالات بدلنے لگتے ہیں، سامنے والے کا رویہ بدلتا ہے، آپ کی شخصیت پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس ہونے لگتی ہے، اور وہ عزت جس کے لیے آپ مسلسل کوششیں کر رہے تھے ایسا ایسا خود آپ کی طرف آنے لگتی ہے۔ یہ قسمت نہیں، یہ کوئی مینیفیسٹیشن نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سوشل میڈیا کی سستی ریلیشن شپ ٹپس ہیں۔ یہ انسانی دماغ، جذبات اور اٹیچمنٹ سائیکالوجی کا ایک طاقتور اصول ہے جسے زیادہ تر لوگ پوری زندگی سمجھے بغیر ہی اپنی محبت، عزت اور سکون کھو دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی راز کو نفسیات کی روشنی میں سمجھیں گے۔ آپ جانیں گے کہ آخر کیوں جتنا زیادہ آپ کسی انسان، رشتے یا نتیجے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی آپ کے ہاتھ سے نکلتا جاتا ہے، اور کیوں بعض اوقات صرف اپنی اندرونی کیفیت بدل دینا 1000 لفظوں اور 100 کوششوں سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ صرف آپ کے منہ پر عزت نہ کریں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو استعمال نہ کریں خاص کر رشتوں میں، بلکہ آپ کی قدر کریں، آپ کو ویلیو دیں، آپ کی بات کو اہمیت دیں، اگر آپ رشتوں میں صرف محبت نہیں بلکہ عزت، اثر اور جذباتی طاقت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے آج آپ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا نفسیاتی سبق ملنے والا ہو۔ تو سب سے پہلے مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ خواہش نہیں، اٹیچمنٹ ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی تکلیف کی وجہ محبت ہے، خواب ہیں یا کامیابی کی خواہش ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ خواہش انسان کو آگے بڑھاتی ہے مگر اٹیچمنٹ انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خواہش کہتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے، جبکہ اٹیچمنٹ کہتی ہے کہ یہ نہ ملا تو میں ادھورا ہوں۔ یہی غلطی ہم رشتوں میں کرتے ہیں، یہی غلطی نوکری، عزت، کامیابی اور دوسروں کی منظوری کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ ایسا ہم اپنی خوشی، اپنی عزت بلکہ اپنی پوری پہچان ایک ہی انسان، ایک ہی رشتے یا ایک ہی نتیجے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، اور جس لمحے ایسا ہوتا ہے طاقت کا توازن بدل جاتا ہے، کیونکہ اب آپ صرف اس چیز کو نہیں چاہتے، آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور نفسیات کا ایک بہت سخت اصول ہے، جس چیز کے بغیر آپ خود کو نامکمل سمجھنے لگے اس چیز کے ہاتھ میں آپ کی جذباتی طاقت چلی جاتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ محبت میں اپنی عزت کھو دیتے ہیں، کچھ لوگ ایک نوکری کے خوف میں اپنی خودداری قربان کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے اپنی اصل شخصیت ہی بدل دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی چیز کو اپنی ضرورت بنا لیتے ہیں تو وہ چیز آپ پر طاقت حاصل کر لیتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے بے چینی، اوور تھنکنگ، خوف اور جذباتی غلامی کا آغاز ہوتا ہے۔ محبت کم نہیں ہوئی تھی، خوف بڑھ گیا تھا۔ فرض کریں ایک لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، شروع میں سب کچھ فطری ہوتا ہے، دونوں آرام سے بات کرتے ہیں، لڑکا اپنی زندگی میں مصروف رہتا ہے اور رشتے کو بھی وقت دیتا ہے، یہی توازن کشش پیدا کرتا ہے۔ لیکن پھر اس کے اندر ایک خوف جنم لیتا ہے، اگر یہ مجھے چھوڑ گئی تو، بس یہی ایک خیال پورا کھیل بدل دیتا ہے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ میسج کرتا ہے، ہر جواب کا انتظار کرتا ہے، آن لائن اسٹیٹس چیک کرتا ہے، دیر سے آنے والے ایک رپلائی پر بھی اوور تھنکنگ شروع کر دیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، وہ فکر کر رہا ہے، جاننا چاہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے خوف کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور سامنے والا یہ خوف الفاظ سے نہیں بلکہ آپ کی انرجی سے محسوس کر لیتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم نفسیاتی فرق بھی سمجھنا ضروری ہے۔ کیئر اور نیڈنس ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں۔ کیئر انسان کو سکون دیتی ہے، آزادی دیتی ہے اور اعتماد پیدا کرتی ہے، لیکن نیڈنس سامنے والے پر ایک غیر محسوس دباؤ ڈالتی ہے، کیونکہ کیئر امر سے جنم لیتی ہے جبکہ اٹیچمنٹ خوف سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جب کسی رشتے میں خوف محبت سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو انسان محبت نہیں کرتا بلکہ صرف کھونے کے ڈر میں جینے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے رشتے آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دماغ اٹیچمنٹ کو زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں سمجھتا ہے؟ اب ذرا اس پورے معاملے کو دماغ کی نظر سے سمجھتے ہیں۔ جب آپ کسی انسان، نوکری، کاروبار یا کسی ایک نتیجے کو اپنی خوشی کا وید ذریعہ بنا لیتے ہیں تو مسئلہ صرف جذباتی نہیں رہتا بلکہ حیاتیاتی، بایولوجیکل بھی بن جاتا ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک حصہ ہوتا ہے جسے امیگڈالا کہا جاتا ہے، اس کا کام صرف ایک ہے، خطرے کو پہچاننا اور جسم کو بچانے کے لیے تیار کرنا۔ جب آپ کے ذہن کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ رشتہ ختم ہو گیا، اگر یہ نوکری چلی گئی یا اگر میں ناکام ہو گیا تو میری دنیا ختم ہو جائے گی، تو میگڈولا اس
اسے ایک عام مسئلہ نہیں سمجھتا بلکہ اسے سروائیول تھریٹ بنا دیتا ہے۔ اسی لمحے جسم میں سٹریس ریسپانس شروع ہو جاتا ہے، کورٹیسول بڑھنے لگتا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دماغ ہر ممکن خطرہ ڈھونڈنے لگتا ہے اور آپ فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ سوچتے نہیں، صرف رد عمل دیتے ہیں، بار بار فون چیک کرنا، ہر خاموشی کو مسترد کیے جانے کی علامت سمجھنا، جلد بازی میں فیصلے کرنا یا ہر چھوٹی بات پر گھبرا جانا، یہ محبت نہیں بلکہ ایک خوف زدہ دماغ کی علامات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے حالات میں ہمارے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب دماغ کسی انسان یا کسی نتیجے کو زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھنے لگتا ہے تو پھر فیصلہ دل نہیں کرتا، فیصلہ صرف ڈر کرتا ہے، اور ڈر سے لیا گیا فیصلہ زیادہ تر انسان کو اس چیز سے بھی محروم کر دیتا ہے جسے بچانے کے لیے وہ بے چین تھا۔ آخر ہم بار بار اسی انسان کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر ہم بار بار اسی ایک انسان کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں۔ یہ صرف محبت کا مسئلہ نہیں بلکہ دماغ کے ڈوپامین سسٹم کا کھیل بھی ہے۔ جب کوئی انسان کبھی آپ کو اہمیت دیتا ہے اور کبھی نظر انداز کرتا ہے تو آپ کا دماغ ہر بار امید باندھ لیتا ہے کہ شاید اگلی بار سب ٹھیک ہو جائے۔ اسی امید کے ساتھ دماغ ڈوپامین خارج کرتا ہے، یہ وہ کیمیکل ہے جو خوشی سے زیادہ امید پر کام کرتا ہے۔ لیکن جب یہ امید بار بار ٹوٹتی ہے تو عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ انسان پیچھے ہٹنے کی بجائے اور زیادہ کوشش کرنے لگتا ہے، وہ زیادہ میسج بھیجتا ہے، زیادہ انتظار کرتا ہے، زیادہ اوور تھنک کرتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ ایک ہی انعام کے انتظار میں پھنس چکا ہے۔ نفسیات میں اسے انٹرمیٹنٹ ریوارڈ کہا جاتا ہے، یعنی کبھی انعام ملنا اور کبھی نہ ملنا۔ یہی چیز انسان کو ایک جذباتی ایڈکشن سائیکل میں دھکیل دیتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ برسوں ایک ایسے رشتے سے باہر نہیں نکل پاتے جو انہیں مسلسل تکلیف دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صرف اس انسان کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہوتے بلکہ اس احساس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو کبھی کبھار اس انسان سے ملتا ہے، اور جب تک آپ اس فرق کو نہیں سمجھیں گے آپ محبت نہیں کریں گے بلکہ اپنی ہی امیدوں کے قیدی بنے رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ طاقتور لوگ زیادہ پرکشش کیوں لگتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف شخصیت یا خوبصورتی نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی انسانی نفسیات ہے۔ قدیم زمانے میں جو انسان مشکل حالات میں بھی پرسکون رہتا تھا، گھبراہٹ میں فیصلے نہیں کرتا تھا اور خطرے کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھتا تھا، اس کے زندہ رہنے کے امکانات زیادہ ہوتے تھے۔ اس لیے آج بھی ہمارا دماغ لاشعوری طور پر کام مائنڈ اور سٹیبل نروس سسٹم کو طاقت، اعتماد اور قیادت کی علامت سمجھتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ہر وقت بے چین ہو، توجہ مانگتا رہے، ہر جواب کے لیے بے قرار ہو یا ہر تعلق کو بچانے کے لیے خود کو کھو دے، اس کا دماغ دوسروں کو ایک کمزور سگنل دیتا ہے۔ نفسیات کی زبان میں ڈیسپریشن ہمیشہ ویک سگنل بھیجتی ہے جبکہ کام پریزنس ایک سٹرانگ سگنل بنتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ بہت کم بولتے ہیں لیکن ان کی موجودگی ہی اثر چھوڑ جاتی ہے، وہ کسی کے پیچھے نہیں بھاگتے، اس لیے لوگ خود ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا ہمیشہ اس شخص کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو کسی کو کھونے سے پہلے خود کو کھونے نہیں دیتا، کیونکہ جس انسان کے اندر سکون ہوتا ہے اس کے اندر ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹیچمنٹ کی، یہاں پہ ایک غلط فہمی دور کر لیں۔ لوگ ڈیٹیچمنٹ کو سب سے زیادہ غلط سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹیچمنٹ ہونے کا مطلب ہے کہ سرد مزاج بن جانا، لوگوں کو نظر انداز کرنا، جان بوجھ کر خاموش رہنا یا اپنے جذبات کو دبا دینا۔ لیکن یہ ڈیٹیچمنٹ نہیں، یہ صرف ایک نیا نقاب ہے۔ حقیقی ڈیٹیچمنٹ کا مطلب محبت ختم کرنا نہیں بلکہ اپنے جذبات کا غلام بننے سے انکار کرنا ہے۔ آپ سامنے والے کی پرواہ کرتے ہیں لیکن اپنی عزت کی قیمت پر نہیں۔ آپ محبت کرتے ہیں لیکن خود کو کھو کر نہیں۔ آپ رشتہ نبھاتے ہیں مگر ہر وقت خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، جو جذبات کو دباتا ہے وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو جذبات کو سمجھ کر ان پر قابو پا لیتا ہے وہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اصل طاقت بھیسی میں نہیں بلکہ ایموشنل کنٹرول میں ہے۔ جب آپ ہر خاموشی پر نہیں ٹوٹتے، ہر دیر سے آنے والے جواب پر نہیں بکھرتے اور ہر رد عمل کو اپنی قدر کا پیمانہ نہیں بناتے، تب آپ جذباتی طور پر آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ڈیٹیچمنٹ انسان محبت ختم نہیں کرتا بلکہ اپنی عزت کو محبت پر قربان کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں محبت کمزور نہیں بلکہ باوقار بن جاتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اصل آزادی کب ملتی ہے۔ اصل آزادی تب ملتی ہے جب آپ اپنی قدر کو نتائج سے الگ کر دیتے ہیں۔ اگر غور کریں تو ہماری زیادہ تر بے چینی کی وجہ ناکامی نہیں ہوتی بلکہ یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں کامیاب نہ ہوا، اگر میں ناکام ہو گیا، اگر یہ رشتہ نہ بچایا یا اگر لوگوں نے مجھے قبول نہ کیا تو میری حیثیت کیا رہ جائے گی۔ یہی سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ہم اپنی سیلف ورتھ کو اپنے رزلٹ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، پھر کامیابی ہماری شناخت بن جاتی ہے اور ناکامی ہماری سزا۔ لیکن نفسیات کہتی ہے کہ مضبوط انسان اپنی پہچان کو نتائج کے ساتھ نہیں باندھتا، اس کی توجہ صرف ایک چیز پر ہوتی ہے، پروسیس۔ وہ اپنا بہترین دیتا ہے مگر ہر نتیجے کو اپنی عزت کا فیصلہ نہیں بناتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوشش اس کے اختیار میں ہے لیکن نتیجہ ہمیشہ اس کے اختیار میں نہیں۔ اسی قبولیت سے اندرونی سکون پیدا ہوتا ہے اور یہی سکون انسان کو
کو زیادہ پر اعتماد، زیادہ پرکشش اور زیادہ مؤثر بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جس دن آپ نے اپنی قدر کو رزلٹ سے الگ کر لیا، اسی دن رزلٹ نے آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ دنیا اکثر انہی لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو خود کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جذباتی گرفت سے باہر کیسے نکلا جائے۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو میں خود کو کہیں نہ کہیں محسوس کیا ہے تو اچھی خبر یہ ہے کہ اس کیفیت سے باہر نکلا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے صرف سوچ بدلنا کافی نہیں، بلکہ اپنے دماغ اور رویوں کو دوبارہ تربیت دینا ضروری ہے۔ پہلا اصول، اپنے ٹریگرز کو پہچانیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آخر کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ بے چین کرتی ہے؟ دیر سے آنے والا جواب، نظر انداز کیا جانا، یا کسی اور کے کھونے کا خوف؟ جب تک آپ اپنے جذباتی ٹریگرز کو نہیں پہچانیں گے، آپ ہر بار انہی کے ہاتھوں کنٹرول ہوتے رہیں گے۔ دوسرا اصول، فوراً رد عمل دینے کی عادت چھوڑ دیں۔ ہر میسج کا فوری جواب دینا، ہر خاموشی پر وضاحت مانگنا یا ہر جذباتی کیفیت پر عمل کرنا آپ کے دماغ کو بے صبری کا عادی بنا دیتا ہے۔ چند منٹ رک جائیں، سوچیں، پھر جواب دیں۔ طاقت ہمیشہ رد عمل نہیں بلکہ رد عمل پر قابو پانے میں ہے۔ تیسرا اصول، اپنی پہچان کو رزلٹ سے الگ کریں۔ اپنا بہترین ضرور دیں، محنت کریں، لیکن یہ فیصلہ کسی نتیجے پر نہ چھوڑیں کہ آپ قابل قدر ہیں یا نہیں۔ آپ کی عزت کسی ایک انسان، کسی ایک رشتے یا ایک کامیابی یا ناکامی کی محتاج نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھا اصول، اپنے دماغ کو ڈوپامین ڈیٹاکس دیں۔ اگر آپ ہر وقت فون، نوٹیفیکیشن، میسیجز اور ویلیڈیشن کے انتظار میں رہتے ہیں تو آپ کا دماغ مسلسل بیرونی انعامات کا عادی بن جاتا ہے۔ روزانہ کچھ وقت خاموشی، مطالعہ، چہل قدمی یا تنہائی میں گزاریں۔ شروع میں مشکل لگے گا لیکن یہی مشق آپ کے اعصاب کو مضبوط بنائے گی۔ پانچواں اصول، اپنی پوری زندگی کو ایک انسان کے گرد مت گھمائیں۔ جس شخص کی پوری دنیا صرف ایک رشتہ، وہ اسی ایک رشتے کا قیدی بن جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں مقصد پیدا کریں، اپنے کام پر توجہ دیں، نئی مہارتیں سیکھیں، دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزاریں، اپنی شخصیت میں سرمایہ کاری کریں۔ یاد رکھیں، جب آپ کی زندگی کے کئی مضبوط ستون ہوتے ہیں تو کسی ایک ستون کے ہلنے سے آپ کی پوری دنیا نہیں ہلتی، اور یہی جذباتی آزادی وہ طاقت ہے جس کی موجودگی میں لوگ آپ کی توجہ نہیں بلکہ آپ کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ صرف ایک جملے میں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی، اپنی عزت اور اپنی پہچان کو اس محبت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی میں تعلقات ضرور بنائیں، خواب ضرور دیکھیں، کامیابی ضرور حاصل کریں، لیکن کبھی بھی اپنی اندرونی طاقت کو کسی ایک انسان، کسی ایک رشتے یا کسی بھی ایک رزلٹ کا قیدی نہ بنائیں۔ جب آپ خوف کے بجائے سکون سے فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے فیصلے بھی بہتر ہوتے ہیں، آپ کی شخصیت بھی مضبوط ہوتی ہے اور لوگوں کی نظر میں آپ کی قدر بھی بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ اصل طاقت کسی کو روک لینے میں نہیں بلکہ خود کو سنبھال لینے میں ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، جس دن آپ کسی چیز کو کھونے سے نہیں ڈریں گے، اسی دن دنیا آپ کو کھونے سے ڈرنا شروع ہو جائے گی۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو اپنے بارے میں ایک نئی حقیقت دکھائی ہے تو اسے صرف دیکھ کر مت گزر جائیں بلکہ اپنی زندگی میں آزما کر دیکھیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ انسانی نفسیات، تعلقات اور جذباتی طاقت پر ایسی تحقیق پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور جاتے جاتے کمنٹ میں صرف ایک سوال کا جواب ضرور دیں۔ آپ کی زندگی میں اس وقت سب سے بڑی اٹیچمنٹ کس چیز یا کس انسان سے؟ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔